السلام علیکم جی. یہ خبر تو آپ نے سن ہی لی ہوگی کہ چیف آف سٹاف عمران خان جناب شہباز گل صاحب کو پولیس نے پھڑ کتا ہے، یعنی کہ گرفتار کر لیا ہے. اور جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں وہ اس وقت اسلام آباد پولیس کی حراست میں ہیں، اور وہاں پہ ان سے ایس پی رورل جو ہیں اسلام آباد کے، ان کے آفس میں ان سے تفتیش کر رہے ہیں. ہماری اطلاع کے مطابق یہ تفتیش جو ہو رہی ہے، یہ ایک کمیٹی جو بنی تھی جوائنٹ کمیٹی، اس کے لوگ کر رہے ہیں، جس کے اندر کافی پاکستان کے تقریباً تمام جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں، خفیہ ادارے ہیں، ان کے نمائندگان شامل ہیں. اس تفتیش کا جو بھی نتیجہ نکلے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہو، اس گرفتاری کی سب سے پہلے اطلاع جو ہے وہ مراد سعید صاحب نے دی، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے اندر بتایا کہ ان کو گرفتار کر کے بنی گالا چوک سے لے جایا گیا ہے. گرفتاری کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ اسلام آباد پولیس لے کے گئی ہے. میں آتا ہوں ابھی اس نقطے کی طرف بھی، لیکن اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایک شور و غوغا برپا ہو جاتا ہے. اب دو حصے ہیں، یہ تو آپ کو ساری خبر جب تک یہ ولاگ پہنچے گا میڈیا بتا ہی چکا ہوگا. دو اس کے حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہیں گرفتار کیوں کیا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. پہلے ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ انہیں گرفتار کیوں کیا گیا. شہباز گل صاحب جو ہیں وہ جب بولتے تھے، اور میں بونکنے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، وہ زیر حراست ہیں، لیکن جب بھی وہ بولتے تھے تو بے تکان بولتے تھے، بلا خوف و خطر بولتے تھے. پاکستان کے اندر روایتی جو لمٹس ہیں بولنے کی رہی ہیں اپوزیشن کی، انہیں اڑا کے رکھ دیتے تھے. دیکھیے، فوج کے جمہوری معاملات کے اندر اور پاکستان کے قومی معاملات کے اندر مداخلت کے ہم بھی مخالف رہے ہیں، اور سیاسی معاملات ان کی سیاست کے ہم بھی مخالف ہیں. لیکن جناب شہباز گل اور ان کے جو لیڈر ہیں، ان کو یہ دکھ تھا کہ جی آپ، جب انہوں نے افواج پاکستان نے کہا کہ ہم اب نیوٹرل ہونے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نیوٹرل کون لگے ہو، سانو یہاں پہ ہمیں برقرار رکھیں، اور اس کے لیے آپ اپنا پورا ادارہ اس کے اندر جھونک دیں. شہباز گل نے اپنے پسندیدہ ٹی وی چینل ARY کے اوپر جب یہ بتایا کہ کس طرح فوج کے اندر رینکس اینڈ فائل میں لوور دین بریگیڈیئر جو ہے ان کی بڑی حمایت موجود ہے، حالانکہ اس سے اوپر بھی موجود ہو سکتی ہے، کوئی لازمی نہیں کہ نیچے ہی موجود ہوگی. لانس نائک سے لے کے، اس کا مطلب سپاہی نال نہیں گا، سپاہی سے لے کے بریگیڈیئر تک. میں وہ الفاظ دہرا کے وہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا جو انہوں نے کہی ہیں. ایسے ہی نقل کفر نباشد ہو جاتا ہے، لیکن ایسے سانو ہی نہ وہ کر لیں کہ یہ آگے پھیلاتا ہوا پائے گا. انہوں نے کوئی ایسی بات کی جس کے اندر اداروں میں تقسیم کی بات سامنے آتی تھی، یا ان کو وہاں کے جوانوں کو ابھارنے کی بات آتی تھی کہ وہ اپنے افسروں کے اس طرح کے احکامات ماننے سے انکار کر دیں. حالانکہ عام جو ہمارا افسر ہے یا ہمارا جوان ہے، اس کا کیا تعلق؟ یہ تو ایک بڑی چھوٹی سی تعداد ہوتی ہے، وہ بھی ڈیپوٹیشن پہ گئے ہوئے افسران ہوتے ہیں، مختلف جیسے سول اداروں میں کہتے ہیں. تو وہ موصوف جو تھے وہ پوری رینک صفوں کے اندر گھس گئے، انہوں نے وہاں پہ ان کو بغاوت پہ آمادہ کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ جب آپ یہ کہیں ایک سب آرڈینیٹ کو کہ آپ نے اپنے افسر کا کہا نہیں ماننا، اور ساتھ میں یہ دھمکی لگائیں کہ ہم نام نوٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے جو یہ حرکتیں کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے دو انتہائی سنجیدہ جو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی حد کراس ہو گئی ہے، یہ تو بہت ہی ناقابل برداشت ہے. ان کے اندر پہلے جو تھے وہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، سید طلعت حسین صاحب نے باقاعدہ ان کا پورا وہ والا کلپ اٹھایا، اس کی کلپ کی ٹرانسکرپشن کی، اور ٹرانسکرپشن کے آخر میں لکھا کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے میاں جی دا ہوٹل اے وے. ٹھیک ہے، بالکل اس انداز کے مطابق کہ یہ شہباز گل کے کہنے کا مطلب یہ ہے. تو پھر سید طلعت حسین صاحب نے دال بیچی، میاں جی کی دال بیچی. اچھا، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ سلیم صافی صاحب جو تھے وہ گزشتہ کم از کم 96 گھنٹوں سے شہباز گالی کا نشانہ بنے ہوئے تھے.
انہوں نے بھی کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ آئین پاکستان کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ سزا لکھی گئی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ میاں جی دی ہوٹل دی دال بڑی مزیدار، جب میاں جی دا ہوٹل اے وے، یعنی انہوں نے کہا کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے۔ وہ جو ان کے تھے شاہ جی جو ہیں، سید طلعت حسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے، وہ کبھی اس طرح کے معاملات کے اندر انوالو نہیں ہوتے۔ اور جب شہباز گل نے شاہ جی کے اوپر یہ تبصرہ فرمایا کہ جناب وہ میرے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، اور آگے سے پھر ہرزہ سرائی اور بکواسیات فرمائی، تو شاہ جی نے بڑے شریف آدمی کی طرح نا ایک ٹویٹ کیا جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کتا کیوں بھونکتا ہے اور اس کے بھونکنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ بس انہوں نے اتنا ٹویٹ کر کے تو معاملہ وہیں پہ چھوڑ دیا، بالکل اسی طرح جس طرح 48 گھنٹے پہلے جو تھا وسلیم صافی نے کہا تھا کہ آپ ذاتیات پہ اتر آئے ہیں، اور میں چونکہ آپ کی ذاتیات پہ نہیں اتر سکتا، اس لیے میں آپ کو اب اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ اور انہوں نے ان کے ساتھ ڈائیلاگ آف کر دیا تھا، کیونکہ یہ ان کو مسلسل گالیاں بک رہے تھے، ان کو شیطان صافی کہہ رہے تھے۔ تو یہ بھی ایک نیا بیانیہ تھا۔ مینوں میں کوئی 2-2.5-3 لاکھ شیطان کہہ گئے جے یوتھیوں کے جو ہے نا جعلی اکاؤنٹ، ایک کے 400 جعلی اکاؤنٹ تو ہیں نا، آپ کتنوں کو بلاک کریں گے۔ تو خیر یہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہوا۔ اس کے بعد میری چھٹی حص جو کہہ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ تمام حدود جو ہیں وہ پار ہو گئی ہیں۔ اب اس کے بعد اگر ادارہ کچھ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ کل کو ہر گلی محلے چوک نکر کے اوپر اس کی عزت جو ہوگی وہ تکڑی میں تول کے پرانی جتیوں کے عوض جو ہے وہ بیچی جا رہی ہوگی۔ تو کوئی ریاکشن آنا چاہیے، کوئی بیان آنا چاہیے، کم از کم ایک ٹویٹ آنا چاہیے۔ تو جو میرے پاس اطلاعات ہیں ان کے بعد پھر باقاعدہ ادارے کی طرف سے یا ادارے کی قیادت کی طرف سے جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کو کہا گیا کہ وہ اس کے اوپر ایف آئی آر لانچ کرے۔ ایف آئی آر لانچ کرنے کا کب کہا گیا؟ میرے خیال کے مطابق، یا میری جو رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اس وقت تک یہ آرڈرز جا چکے ہوئے تھے جب تک طلعت صاحب نے اس کا ٹرانسکرائب کیا تھا، ایف آئی آر لکھی جا چکی ہوئی تھی۔ اور چونکہ انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اب وہ براہ راست کوئی مداخلت نہیں کریں گے، تو اس لیے انہوں نے براہ راست مداخلت کرنے کی بجائے وہ ایف آئی آر جو تھی وہ اسلام آباد پولیس کو بھجوا دی۔ اسلام آباد پولیس کو جب ایف آئی آر ملی تو اتھوں ملی، تو اسلام آباد پولیس نے تو پھر ایفیشینسلی دکھانی تھی نا۔ اور آگے سے جناب رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر اسلام آباد پولیس جو تھی وہ ان کے پیچھے تھی۔ جو ایف آئی آر ہے اب تک کسی کے پاس نہیں ہے، جب تک میں یہ ولاگ کر رہا ہوں۔ میری اطلاع کے مطابق 2 نام اس کے اندر اور بھی ہیں، اور ان کے جو ہیں وہ مطلب کہ ان کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے، اس لیے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ پبلک نہیں کی جا رہی۔ لیکن اس کے اوپر عمران خان صاحب کا رد عمل آیا اور انہوں نے کہا کہ گرفتاری نہیں، اغوا ہے۔ نہ 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 نہ، عمران خان یہ نہیں ہوگا، گرفتاری نہیں، اغوا تھا مطیع اللہ جان کا۔ کیونکہ اس کو بیچارے کو سارا دن پتہ ہی نہیں چلا، بلکہ مبینہ اغوا تھا تمہارے جج کے مطابق، مبینہ اغوا تھا، جسٹس اعجاز الاحسن کے مطابق مبینہ اغوا تھا، جج نہیں، گرفتاری نہیں تھی، مبینہ اغوا تھا۔ اچھا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ان کو کس اداروں نے اٹھایا، اور آج تک پتہ نہیں چلا اس کو کس ادارے نے اٹھایا اور کس نے ٹارچر کیا اور کون کہاں پہ گھماتا رہا، ٹھیک ہے، اور کون چکوال والی اس روڈ کے اوپر، تلا گنگ والی روڈ کے اوپر چھڑ کے نس گیا، ہمیں نہیں پتہ چلا آج تک۔ یہاں پہ جس وقت وہ ڈرامے باز شہباز گالی جو ہے، شہباز گالی گرفتار ہونے لگا ہے، تو سب سے پہلے اس نے اپنا موبائل چھپایا ہے، اور نظر آ رہا ہے بیک مرر کے اندر، وہ جب ویڈیو بنا رہے ہیں تو بیک مرر کے اندر یہ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ پولیس والا پیچھے سے آ رہا ہے، اور وہ اسلام آباد پولیس کی وردی میں ہے، اور سامنے آپ دیکھیں تو پولیس کی وین کھڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ پتہ تھا، عمران خان نکلے، یہاں پہ پتہ تھا کہ اسلام آباد پولیس گرفتار کر رہی ہے، یہ اغوا نہیں تھا۔ اغوا جو تھا وہ عمران شفقت کا تھا، ابرار جو تھا وہ عامر میر کا تھا، کہ جن کی گرفتاری کے 3 گھنٹے بعد نہیں پتا چل رہا تھا کہ ان کو کون گرفتار کر کے لے کے گیا۔ اغوا جو تھا وہ خاکسار کا تھا،
کہ نہ جن کو کوئی نوٹس سرو ہوا، نہ کوئی جرم بتایا گیا، اور جن کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا بغیر کپڑوں میں، بغیر وردیوں میں آ کے، کپڑوں کے اندر تو تھے، بغیر وردیوں میں آ کے، اور گرفتاری کے 4 گھنٹے بعد ایف آئی آر درج ہوئی، وہاں پہ میرے سامنے بیٹھ کے وہ ایف آئی آر لکھی گئی، اور بغیر ایف آئی آر کے میری تفتیش کی جا چکی تھی. ٹھیک ہے، یہ تھا اغوا. وہ تو ایف آئی آر کل درج ہو چکی تھی، اور وہ ایف آئی آر پولیس کو دی جا چکی تھی. ایف آئی آر سے مراد درخواست دی جا چکی تھی، جس کے اوپر پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے کاروائی کر کے اور شہباز غالی کو گرفتار کیا ہے. تو عمران خان صاحب یہ نہیں ہوگا. انہوں نے آگے پھر فرمایا، مطلب تسی خیالات سنو، ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ گرفتاری نہیں اغوا ہے، ایسی شرمناک حرکتیں کسی جمہوری حکومت میں ہو سکتی ہیں. ماشاءاللہ، ماں صدقے جائے، شوکت خانم صدقے جائے، عمران خان نیازی، یہ آپ کہہ رہے ہو؟ اور پاکستان کا کوئی پرومیننٹ جرنلسٹ نہ تم نے گرفتاری سے بچنے دیا، نہ تم نے سکرین پہ بچنے دیا، ان کی نوکریاں ختم کروا دی یار. اور دنیا کے جو اپنا آزادی صحافت کے ادارے ہیں، انہوں نے تمہیں پریڈیٹر کہا، خون خار درندہ کہا، جو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا، پریڈیٹر کہا تمہیں میڈیا کا. اور تمہیں شرم ہی نہیں آتی یار تو شرم والے دن جمع ہی نہیں ہوا نا، تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا جس دن شرم آنے کی بات تھی. یعنی یار دیکھیں، جس شخص کو تمام عالمی این جی اوز جو آزادی صحافت کے لیے کام کرتی ہیں، وہ آزادی اظہار کے لیے، صحافت کے لیے خون خار درندہ قرار دیں، وہ عمران احمد خان نیازی آپ کو اور مجھے بھاشن دے رہا ہے کہ پاکستان جمہوریتوں میں تو ایسا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے وہ اپنے دور کو بدترین آمریت کا دور سمجھتا ہو، کوئی میرا مطلب ہے کہ ہٹلری دور سمجھتا ہو، سٹالنی دور سمجھتا ہو، اور اب اس کے خیال میں پوری جمہوریت آئی ہو. مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی عین ممکن ہے. اچھا، اس کے بعد اس نے اپنا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. ہنگامی اجلاس کوئی طلب نہیں کیا جی، یہ تو میڈیا کہہ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کا حامی میڈیا کہہ رہا ہے. اجلاس پہلے طلب کیا ہوا تھا. انہوں نے بیسیکلی 50 روپے خیرات والا کام شروع کرنا تھا کہ ہم نے لاہور میں جلسہ رکھ لیا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ عمران خان 7-8 جگہوں سے جلسے کے پیسے پکڑتا ہے اور ایک جگہ کے پیسے لگا دیتا ہے، باقی 7-8 والے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے. اس نے جلسوں کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے کہا جی ہم عدالت سے رجوع کریں گے، اور عدالت بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں، اگر عدالت کو تازہ ترین احکامات نہ پہنچے ہوئے تو عدالت بھی. عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے عدالت سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ اپنے جلسے میں کہتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد 4-5ویں دن ہفتے کے اندر عدالت کی طرف سے وہ جو کہ عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اوئے توئے کر کے ججوں کو صیغہ واحد میں مخاطب کر کے، بلکہ نام بھی لے لیتے ہیں وہ مخاطب کر کے جو کہا ہوتا ہے، گلزاری لال کا نام لیا تھا یا شاید کھوسا کا نام لیا تھا. ٹھیک ہے، اور کھوسا صاحب نے ٹھیک تیسرے دن وہی چیزیں لکھ کے جو عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ڈیمانڈ کی تھیں وہ ڈیلیور کر دی تھیں. تو عمران خان صاحب نے چونکہ حکم جاری کر دیا تو کوئی پتہ نہیں کہیں پہ جناب ہوٹر وجرے ہوں، گاڑیاں جو ہیں وہ عدالتوں کی طرف روانہ ہو گئی ہوں، لیکن میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے. ماضی میں یہی ہوتا آ رہا ہے. تو اگر تو حالات تبدیل ہو گئے ہیں اور یہ سارا کچھ ڈرامہ نہیں ہے تو پھر عدالت نہیں لگنے لگی. ٹھیک ہے، اور اگر یہ سارا کچھ ڈرامہ ہے اور یہ اب ان کی واشنگ شروع ہونے لگی ہے، ان کو بھی حریت فکر کا مجاہد ثابت کرنا ہے اور جمہوریت کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ ثابت کرنا ہے، تو پھر آج شام کو عدالت بھی لگے گی اور رات تک ضمانت بھی ہو جائے گی. اب یہ آپ نے دیکھتے رہتے ہیں کہ دونوں میں کیا چیز ہوتی ہے. کیا لوگوں کو اپنی عزت پیاری ہے یا اپنا پیار پیارا ہے، اپنا عشق پیارا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں آج رات تک یہ فیصلہ ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی نیا اپڈیٹ آپ تک لے کے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.